واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا دردناک ترین باب ہے۔ جہاں اس کے بہت سے مذہبی اور سیاسی پہلو ہیں، وہاں اس کا ایک قبائلی پہلو بھی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس قبائلی پہلو پر بات کریں گے۔ قریش کے سردار عبد مناف کے دو بیٹے تھے، ہاشم اور عبد شمس۔ ہاشم کی ذمہ داری کعبہ اور حاجیوں کی دیکھ بھال تھی۔ ان کی نسل بنی ہاشم کہلائی۔ عبد شمس تجارت اور سیاسی معاملات دیکھتے تھے۔ ان کی نسل بنی امیہ کہلائی۔ کہتے ہیں کہ دونوں بھائی جڑواں تھے اور پیدائش کے وقت ان کے جسم جڑے ہوئے تھے، جن کو عبد مناف نے اپنی تلوار سے الگ کیا۔ اس پر نجومیوں نے کہا کہ بھائیوں اور ان کی اولاد میں مخالفت رہے گی۔ اسلام کے آنے تک کعبہ کی دیکھ بھال کی وجہ سے بنی ہاشم کو مرتبے میں فضیلت حاصل تھی، لیکن مالی اور سیاسی طاقت بنی امیہ کے پاس رہی۔ رسول پاک کے اسلام کے اعلان سے فتح مکہ تک صرف حضرت عثمان کے علاوہ بنی امیہ سے کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ہجرت کے بعد غزوہ بدر سے فتح مکہ تک تمام جنگوں میں کفار کی لیڈرشپ ابو سفیان کرتے تھے۔ غزوہ بدر کے شروع میں انفرادی جنگ کے لیے کفار کی جانب سے بنی امیہ کے سردار عتبہ، شیبہ اور ولید آئے، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے انصار گئے۔ کفار نے ان کو واپس کیا اور کہا کہ ہمارے برابر کے لوگ بھیجو۔ اس پر حضرت حمزہ، حضرت علی اور عبیدہ آئے اور کچھ ہی دیر میں بنی امیہ کے تینوں سردار مارے گئے۔ ابو سفیان محفوظ رہے کیونکہ وہ اس وقت تجارت کے لیے شام میں تھے۔ صلح حدیبیہ کے وقت مذاکرات کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا گیا تاکہ وہ اپنا اثر استعمال کر سکے۔ فتح مکہ پر رسول پاک نے ابو سفیان کا گھر پناہ گاہ قرار دیا۔ اس طرح بہترین حکمت عملی سے انہوں نے پرانی دشمنی کا خاتمہ کیا۔ جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو ابو سفیان نے حضرت علی کو کہا، خلافت تو آپ کا حق تھا، اب کہیں تو میں مدینہ کو فوج سے بھر دوں۔ حضرت علی نے انہیں منع کر دیا اور کہا، جنگ کرنے کا آپ کا شوق پرانا ہے، میں مسلمانوں میں لڑائی نہیں چاہتا۔ اس پر ابو سفیان نے جا کر حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب شام فتح ہوا تو ابو سفیان کے بڑے بیٹے یزید کو وہاں کا گورنر لگایا گیا۔ ان کی وفات کے بعد امیر معاویہ کو گورنر بنایا گیا۔ وہ 25 سال شام کے حاکم رہے۔ یوں بنی امیہ کی حکومت عرب سے ختم ہو کر شام کے امیر ملک پر قائم ہو گئی، مگر بنی ہاشم کو کوئی خاص عہدہ نہ ملا۔ حضرت علی خلفاء کی مشاورت کرتے رہے۔ جب حضرت علی خلیفہ بنے تو امیر معاویہ نے ان کو خلیفہ نہ مانا۔ ان کے درمیان 4 سال خانہ جنگی رہی۔ اس طرح ایک بار پھر بنی ہاشم اور بنی امیہ میں چپقلش رہی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کی۔ فیصلہ ہوا کہ امیر معاویہ کے بعد امام حسن خلیفہ ہوں گے یا پھر امام حسین۔ تاہم جب امام حسن کی زہر کی وجہ سے شہادت ہوئی تو امیر معاویہ نے معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کیا اور اپنے بیٹے یزید کو حکمران نامزد کر دیا۔ مسلمانوں کی اکثریت یزید کو ناپسند کرتی تھی، لیکن طاقت کے زور پر لوگوں کو خاموش کرا دیا گیا۔ امام حسین نے یزید کی حکومت کو معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید کو معلوم تھا کہ لوگ امام حسین کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس نے امام حسین سے زبردستی بیعت لینے کا فیصلہ کیا۔ اس پر امام حسین مدینہ سے عراق کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس دوران کربلا کے مقام پر ان کو گھیر لیا گیا اور بیعت اور جنگ میں سے ایک کا انتخاب کرنے کا کہا گیا۔ امام حسین، جو صرف چند ساتھیوں اور خاندان کی خواتین اور بچوں کے ساتھ تھے، بیعت سے صاف انکار کر دیا۔ یوں وہ اور تمام ساتھی اور بچے کربلا میں بے دردی سے شہید کر دیے گی۔ بنی ہاشم کی خواتین کو عراق سے شام تک پیدل چلایا گیا اور بازاروں میں پھرایا گیا۔ یہ بنی ہاشم سے بنی امیہ کی دشمنی کی انتہا تھی۔ اس موقع پر یزید نے وہ مشہور اشعار کہے، نہ کوئی رسول آیا، نہ کوئی فرشتہ۔ بنی ہاشم نے حکومت کے لیے ڈھونگ رچایا اور حکومت بنی امیہ کے پاس واپس آ گئی۔ آج میں نے بدر کے اپنے بزرگوں کا بدلہ لے لیا۔ یوں اسلام میں ایسی تقسیم ہوئی جو آج تک ختم نہیں ہو سکی۔ کربلا کے کچھ ہی عرصے بعد یزید بھی مر گیا۔ اس کا بیٹا معاویہ کربلا کی وجہ سے بد دل تھا۔ وہ تخت چھوڑ کر گوشہ نشیں ہو گیا۔
इस मौके पर तख्त मरवान को मिला जो अमीर मुआविया के कजिन थे और बनी उमैया की दूसरी शाख से थे। उनके बाद उनके बेटे अब्दुल मुल्क को तख्त मिला। ये बनी उमैया का सुनहरी दौर कहलाता है। इस दौरान हिंदुस्तान और तुर्की के इलाके फतह हुए। उनके चारों बेटों ने बारी बारी हुकूमत की। हुज्जाज बिन यूसुफ, मोहम्मद बिन कासिम और मूसा बिन नसीर उन्हीं के जर्नैल थे। उन्हीं के एक बेटे की नस्ल ने स्पेन को फतह किया और उन्हीं के भतीजे उमर बिन अब्दुल अजीज उमर सानी के नाम से जाने जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मरवान और उनके वालिद हुक्म को रसूल पाक ने मदीना बदर कर दिया था, क्योंकि वो रसूल पाक की नकल उतारा करते थे। बाद में तीसरे खलीफा राशिद हजरत उस्मान की खिलाफत में उनको कजिन होने के नाते वापस आने की इजाज़त मिली। यूं हुकूमत न तो बनी हाशिम को मिली न ही बनी उमैया के मैन खानदान में ज्यादा अरसा रही, बल्कि इस खानदान को मिली जिनको रसूल पाक मदीना से निकाल चुके थे। इस खानदान ने 80 साल हुकूमत की। फिर बनी अब्बास ने बनी हाशिम के नाम पर उनसे खिलाफत छीन ली और एक शानदार खिलाफत कायम की। तल्ख हकीकत यह है कि बनी अब्बास ने भी बनी हाशिम पर जुल्म ही किया, क्योंकि तमाम हुक्मरान जानते थे कि अवाम के दिल बनी हाशिम के साथ हैं। यूं बनी हाशिम हर हुकूमत में एक से दूसरे मुल्क जान बचाकर फिरते रहे। आज रसूल पाक की ये औलाद तमाम इस्लामी मुल्कों में सैयद बरादरी के नाम से मौजूद है, जबकि बनी उमैया का कोई नाम लेवा मौजूद नहीं।